بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے بڑے سیاستدان تھے، اہل بیت کے شاہ سوار تھے، اہل بیت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ وہ دنیا کے بڑے سیاستدان ہیں، ان کی حکمت، دانائی، ان کے نسخے اور ان کے کمال کی چیزیں آج بھی سائنس ان سے لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خالق پر محنت کی ہے اور خالق نے اپنی بنائی ہوئی کائنات کی نعمتیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دی تھی۔ ایک اللہ والے کے پاس ان کے ایک خادم آئے جو شیخ کے ساتھ خدمت میں عقیدت سے رہتے تھے۔ شیخ کی خدمت میں رہنا اور عقیدت سے رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اکثر مریض میں عقیدت ختم ہو جاتی ہے جبکہ ملتا سب کچھ عقیدت سے ہے۔ وہ خادم شیخ کی خدمت میں رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد شیخ سے عرض کرنے لگے، حضرت یہ ساری جڑی بوٹیاں بولتی ہیں ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں۔ جب یہ جڑی بوٹیاں بولتی ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اس کو لکھ لیا کرو۔ خادم نے اس کو لکھنا شروع کر دیا، اس کے فائدے لکھنے شروع کر دیے۔ اس کتاب کا نام انہوں نے حکیم غیب دان رکھا۔ جب بندہ خالق کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کا نظام اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سارا دن بیٹھ کر دنیا کو، اسباب، چیزوں اور مخلوق کو سوچے گا تو پھر مخلوق اس کے دل میں آئے گی، خالق اس کے دل میں نہیں آئے گا۔ اگر دل میں خالق بہ جائے تو ان کے ساتھ مل جائے تو یقین جانیے کائنات ساری کی ساری اس کی ہو جائے گی، کائنات کی ایجادات اس کی ہو جائیں گی۔ ہمارے جاننے والے ایسے احباب ہیں جن کا تعلق بڑے بڑے اولیاء اور جنات کے ساتھ ہے۔ اولیاء اور جنات بتاتے ہیں کہ پہلے دور کے جو درویش ہوتے تھے اپنا زیادہ وقت مخلوق پر نہیں خالق پر لگاتے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ دماغ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیا۔ یہ دماغ ایسے منصوبے سوچے گا جس سے حلال و حرام کی دلیل ختم ہو جائے گی، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا۔ حقیقی علم اگر ہم نے اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا تو پھر اس کے اندر مزید علم آئے گا، پھر یہ علم سے ہر چیز پرکھے گا۔ ہمارے دل و احکام الہی نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس صرف علم ہی ہوگا۔ شیطان کے پاس تھوڑا علم نہیں تھا لیکن اس کا علم اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا۔ پہلے دور کے جتنے بھی علماء یا بڑے بڑے دانشور ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس احکام الہی کا علم ہے، ہمارا دماغ اس علم سے بڑا ہوا ہے، لیکن انہیں اپنے علم پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ فوراً کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا بہت بڑا جامعہ تھا، ان کا علم بہت زیادہ تھا، وہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ ان کا نام آتے ہی بربروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اس دور میں انہوں نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا، فرمانے لگے، میرے پاس علم ہے، جسم کا ایک حصہ دماغ ہے جس میں تمام علوم و احکام ہے، لیکن میرے دل کے اندر وہ نور نہیں جو ہونا چاہیے، کیونکہ دل کا برتن خالی ہے، دماغ کا برتن بڑا ہوا ہے۔ ہمارے دل کا برتن اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک ہم اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے نہیں کریں گے جو دل کی دنیا کو لے کر چلتے ہیں۔ جب تک ہم اپنا دل ان کے حوالے نہیں کریں گے ہمارے دل کا برتن خالی رہے گا۔ اگر ہمارے دماغ کا برتن علم سے بڑا ہوا ہے تو دل کا برتن عشق الہی سے نہیں بڑا ہوا تو گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر دل کے اندر عشق الہی ہے اور دماغ کے اندر اللہ والے احکامات نہیں ہیں تو پھر یہ گمراہ ہو جائے گا، پھر حیرت انگیز قسم کی بدعات اس کو گھیر لیں گے اور ایسی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جس کو یہ سمجھے گا کہ مجھے اس سے نور ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو نور نہیں ملے گا، اس کو وقتی سرور ملے گا۔ اس سرور کے اندر گمراہی ہوگی۔ جسم کے اندر دو اعضاء ایسے ہیں جس کو تھوڑی سی چوٹ لگے نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ اعضاء دماغ اور دل ہے۔ بازو پر چوٹ لگ جائے یا جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگے تو جسم پر گولیاں لگ جائے لیکن آدمی بچ جاتا ہے۔ اگر یہ دل اور دماغ کو تھوڑی سی بھی چھو کر جائے تو بندہ نہیں بچ سکتا۔ اس کی وجہ سے یہ دو اعضاء ایسے ہیں جو نہایت قیمتی ہے، ان دو اعضاء کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ سارے نظام عالم میں اللہ پاک نے انسان کو جو کچھ دیا ہے وہ ان دو اعضاء دماغ اور دوسرا دل کی وجہ سے دیا ہے۔ ہمارے جسم میں دماغ اتنا قیمتی حصہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر خربوں سیلز رکھے ہیں
آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان اگر 100 سال کی زندگی گزار لے، سب سے بڑا سائنسدان بن جائے اور اپنے دماغ کو خوب جی بڑھ کر خرچ کرے، تو یہ اپنے دماغ کا 1000واں حصہ سے بھی کم استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔